احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے کہ ایک ضماد نامی شخص جو جنتر منتر کا ایک بہترین عامل تھا، جنتر منتر بہت اچھی طرح سے جانتا تھا، اپنے اس عمل کے ذریعے وہ لوگوں کے جن بھوت جو ہوتے تھے ان کو اس جنتر منتر کے ذریعے ختم کرتا تھا، تارتا تھا۔ اور یہ یمن کے ایک بہت بڑے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، بہت بڑے قبیلے سے اس کا تعلق تھا۔ مکہ معظمہ آیا، لوگ جانتے تھے کہ بہت بڑا عامل ہے، جنتر منتر کا اچھا ماہر ہے، ماہرین جنتر منتر ہے، تو لوگوں میں اس کی چرچا تھی، جانتے تھے سب۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے نبی نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا اور لوگوں کو سمجھانا شروع کیا کہ اے لوگوں، تم اس بات پر یقین رکھو کہ اللہ نے مجھے اپنا نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو کفار مکہ جب اس بات کو سنتے تو وہ کہتے کہ محمد کو ضرور کسی جن کا سایہ ہے یا جنون ہے معاذ اللہ رب العالمین، یہ اس بات کو کہتے کہ محمد پر جن کا سایہ ہے یا جنون ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اس جو ضماد نامی شخص تھا جنتر منتر کا ایک بہترین عامل تھا، بہت اچھی مہارت حاصل تھی۔ تو اس کا جب وہاں سے گزر ہوا تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ محمد پر جن کا سایہ ہے، تو اس شخص نے کہا کہ میں جن اور بھوت پریت کا بہت اچھی طرح علاج کرنا جانتا ہوں، چلو مجھے لے کر کے چلو، وہ کون شخص ہے؟ تو وہ کافرین مکہ تھے، نبی سے پہلے سے ہی بغض رکھا کرتے تھے، تو کہا کہ محمد ہے جن کے اوپر جن کا سایہ ہے، لے کر کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے۔ جب یہ ضماد میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او ضماد تو اپنا جنتر منتر بعد میں چلانا، پہلے میرا یہ کلام سن۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ جب ضماد نے اس خطبے کو سنا، اس خطبہ مبارکہ کو سننے کے بعد مبہوت رہ گیا، دنگ رہ گیا، حیرت میں پڑ گیا اور کہنے لگا، حضور اس خطبے کو دوبارہ پڑھیے، دہرائیے۔ تو نبی نے اس خطبے کو دوبارہ دہرایا، دوبارہ پڑھا، کہنے لگا، اللہ کی قسم میں نے بہت سارے کاہنوں، بہت سارے ساحروں، بہت سارے شاعروں کی گفتگو کو سنا، ان کے کلام کو سنا، لیکن میں نے کسی کو ایسا نہ پایا کہ آپ کا یہ جو کلام ہے، آپ کی یہ جو گفتگو ہے، یہ تو میرے دل کے اندر اثر کر چکی ہے، میرے دل کے سمندر میں غوطہ لگا چکی ہے، یہ میرے دل میں پیوست ہو چکی ہے۔ اب دیر نہ کیجئے، اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، مسلمان ہو جاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس نے بیعت کی اور بیعت کرنے کے بعد مسلمان ہو گیا۔ کون سی ماد؟ جو نبی کے اوپر سے بھوت کا سایہ ختم کرنے آیا تھا، خود اس کا سایہ کفر جو جس میں یہ مبتلا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اس کے سایہ کفر کو ختم کر ڈالا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت یہ ہے کہ آپ کے کلام میں اتنی شیریں ہے کہ جو بھی آپ کے کلام کو سنتا وہ آپ پر
آپ سے محبت کرنے لگتا. اور یہ جو اس کے ساتھ کافرین مکہ آئے تھے کہ چلو محمد کا جادو ختم کرائیں گے, اثر ختم کرائیں گے, یہ محروم ہو کر کے وہاں سے لوٹے, وہاں سے حیران ہو کر کے لوٹے کہ ہم تو لائے تھے محمد کا سایہ ختم کریں گے, لیکن محمد نے تو خود اس کا سایہ کفر ختم کر دیا, اور وہاں سے واپس چلے گئے. یہ حدیث مشکات شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے. مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 320